نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محترم و مکرم میرے عزیز ایمانی بھائیوں اور طلباء عزیز، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے جب سے اس کائنات کو وجود بخشا ہے، دنیا میں آنے والے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام اور وہاں سے یہ انسانیت کا سلسلہ چلا اور یہ دنیا کا سلسلہ وہاں سے چلتے چلتے ہمارے دور تک پہنچا اور پتہ نہیں کب تک یہ سلسلہ اور یہ نسلیں چلتی رہے گی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہوگا اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے نظام کو درہم برہم فرما کر، کائنات کے نظام کو ختم فرما کر قیامت اور اس دنیا کے وجود کو ختم فرما دیں گے، قیامت لا دیں گے۔ یہ اللہ رب العزت نے ان سارے انسانوں کو دنیا میں بھیجا ہے، ایک خاص مقصد کے لیے بھیجا ہے، اور ہر زمانے میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو اس مقصد کو سمجھانے کے لیے اپنے خاص بندوں کو دنیا میں بھیجا، جنہیں انبیاء علیہم السلام کہا جاتا ہے۔ دنیا میں آنے والے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کا تاج عطا فرما کر دنیا میں بھیجا، تاکہ آپ کی آنے والی اولاد اور آنے والی نسلیں سب سے پہلے دنیا میں آنے کے ساتھ یہ جان لے کہ ہمیں پیدا کرنے والا کون ہے اور ہمیں دنیا میں کس طریقے سے زندگی گزارنا ہے، دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، اور اس دنیا سے جانے کے بعد آخرت پیش آئے گی اور آخرت میں ہمیں اپنے رب کے سامنے، اپنے خالق اور مالک کے سامنے اس دنیا کا حساب دینا ہے۔ ان باتوں کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے آئندہ نسلوں کے آنے سے پہلے ہی سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام کو نبوت کا تاج عطا فرما دیا، تاکہ کسی انسان پر یہ بہانہ نہ رہے کہ مجھے پتہ نہیں تھا مجھے زندگی کیسے گزارنا ہے، مجھے معلوم نہیں تھا میرا خالق کون ہے، میرا مالک کون ہے، مجھے یہ معلوم نہیں تھا مجھے کس کی عبادت کرنی، کسی کے پاس یہ بہانہ نہ رہے۔ اور ہر زمانے میں اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کو بھیج کر دنیا کے انسانوں کو، اپنی مخلوق اور اپنے بندوں کو صحیح راستہ بتلا دیا۔ اور یہ ایک مبارک سلسلہ
آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور ایک روایت کے مطابق تقریباً 1,24,000 انبیاء تک یہ سلسلہ چلتا رہا. آخر میں امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم سرور کونین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا. آنے کے لیے بہت سارے انبیاء آئے، بہت ساری امتیں آئی، لیکن امام الانبیاء میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا. اور ہماری زندگی کی کامیابی کا راز اور ہمارے رب کی رضامندی کا راز اتباع رسول میں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ دنیا میں آ کر انسانوں کو، مخلوق کو خالق سے جوڑے، دوسروں کی عبادت سے نکال کر ایک اللہ کی عبادت کی طرف لے آئے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذمہ داری کو 100% نبھایا. پوری جد و جہد کے ساتھ، کوشش اور محنت کے ساتھ، ہر قسم کی تکالیف برداشت کر کے انسانوں کو یہ پیغام پہنچایا کہ تمہارا مالک اور تمہارا خالق صرف ایک اللہ ہے. اور اللہ رب العزت نے بھی انسانوں کو کہہ دیا کہ اگر تم میری محبت چاہتے ہو، اگر تم مجھ سے تعلق قائم کرنا چاہتے ہو، اگر تم میری رضا چاہتے ہو، اگر تم دنیا کی کامیابی چاہتے ہو، آخرت کی فلاح و بہبود چاہتے ہو، تو تمہاری کامیابی کا راز اتباع رسول میں ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ جس موقع پر، جس مقام پر ہم ہو، ہر حال میں اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے خالق کی رضامندی چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے اللہ کی محبت چاہتے ہیں، تو ہر حال میں ہمیں اپنی زندگی کا ہر شعبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق بنانا ہوگا. اور یہ قرآن نے فیصلہ سنا دیا. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. اللہ رب العزت فرماتے میرے بندوں سے کہہ دو، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ رب العزت فرماتے میرے بندوں سے کہہ دو ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اگر تم اللہ سے اپنا تعلق قائم کرنا چاہتے ہو، اگر اپنے حقیقی مالک اور خالق کو راضی کرنا چاہتے ہو، تو میری رضامندی کا راز، میری رضامندی حاصل کرنے کے لیے تمہیں ایک کام کرنا ہوگا. فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. فَاتَّبِعُونِي، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہلوا دیا کہ اگر تم مجھ سے محبت چاہتے ہو تو میری یعنی اللہ کے رسول کی اتباع کرو، اپنے ہر طریقوں کو سنت کے مطابق بناؤ. کیا ملے گا؟ یحببکم اللہ. پہلا انعام یہ ملے گا کہ تم چلے تھے اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے، اگر تم نے اپنی زندگی کو رسول کی زندگی کے مطابق بنایا، اللہ فرماتا ہے تم آ رہے تھے میری محبت حاصل کرنے کے لیے، لیکن یحببکم اللہ، اب میں خود آگے بڑھ کر تم سے محبت کروں گا. جب خالق ہمارا ہو جائے، جب مالک ہمارا ہو جائے، تو یہ پوری کائنات ہماری ہے. یحببکم اللہ. اللہ تبارک و تعالی نے اپنی محبت کا راز بتلا دیا، میرے رسول کی اتباع کرو. اور جس کو اللہ کی محبت مل گئی، خالق کی محبت مل گئی، پوری مخلوق اس کی ہو کر رہ جائے گی. ایک مرتبہ کسی بادشاہ نے یہ اعلان کر دیا اپنے دربار میں کہ آج میرے دربار میں جو کوئی آدمی میرے خزانوں میں سے جس کسی چیز پر ہاتھ رکھ دے وہ میری طرف سے اس کو ہدیہ ہے. جس چیز پر ہاتھ رکھ دے وہ اس کی ہے، وہ لے جائے. اب بادشاہ کے خزانے میں بے شمار جائیداد، سونے چاندی جواہرات اور پتہ نہیں کیا کیا نعمتیں رکھی ہوئی تھی. بادشاہ کا اعلان سنتے ہی پورے دربار میں خلبلی مچ گئی، دوڑ بھاگ مچ گئی. کوئی کسی طرف دوڑ رہا ہے، کوئی کسی طرف دوڑ رہا ہے، اور ہر شخص قیمتی سے قیمتی چیز حاصل کرنے کے لیے اس کی طرف لپک کر سب سے پہلے اس پر ہاتھ رکھنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ افراتفری مچی ہوئی تھی، یہ دوڑ بھاگ مچی ہوئی تھی. اسی میں ایک باندی بادشاہ کے پاس اطمینان سے کھڑی ہوئی. بادشاہ نے تعجب سے دیکھا اور کہا تجھے کوئی انعام نہیں چاہیے؟
یہ لوگ دوڑ رہے ہیں میرے خزانے لوٹنے کے لیے، لوگ ایک دوسروں کے دھکے لگا رہے ہیں، تجھے میرے خزانے میں سے کوئی چیز نہیں چاہیے۔ اس باندی نے اطمینان کے ساتھ بادشاہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا جب آپ میرے ہو جائیں تو آپ کے سارے خزانے بھی میرے ہیں۔ اس واقعے میں ہمارے لیے سبق ہے، اس باندی نے کسی خزانے پر ہاتھ رکھنے کے بجائے خود خزانے کے مالک بادشاہ پر ہاتھ رکھ کر یوں سمجھا دیا کہ جب آپ میرے ہیں تو ساری آپ کے دربار میں موجود سارے خزانے میرے ہیں۔ یہی سبق ہمیں بھی سکھایا جا رہا ہے، جب اللہ ہمارا ہو جائے، جب خالق ہمارا ہو جائے، جب مالک ہمارا ہو جائے تو ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے، ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ پریشانی دینے والا بھی اللہ، پریشانی ہٹانے والا بھی اللہ، مصائب میں ڈالنے والا بھی اللہ، مصائب سے نکالنے والا بھی اللہ، بیماریاں دینے والا بھی اللہ، شفا دینے والا بھی اللہ۔ اگر ہمارا یہ عقیدہ ہے تو ہمیں اللہ سے تعلق قائم کرنا ہوگا۔ جب رب سے ہمارا تعلق بن جائے گا، اب اللہ ہماری ساری پریشانیوں کو دور فرما دے گا، اور وہی مالک، وہی خالق ہمیں کہہ رہا ہے اگر تم اپنی پریشانیوں سے نکلنا چاہتے ہو، اپنی مصیبتوں سے باہر آنا چاہتے ہو، اگر تم میری محبت چاہتے ہو، مجھ سے تعلق قائم کرنا چاہتے ہو، میرے رسول کی اتباع کر لو۔ یہ آسان طریقہ ہے رب سے تعلق قائم کرنے کا، اپنے مالک سے محبت پیدا کرنے کا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میری اتباع کر لو، کیا ملے گا؟ یحببکم اللہ، سب سے پہلی چیز یہ ملے گی کہ خود رب تم سے محبت کرنے لگے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہاری سارے گناہوں کو اللہ معاف فرما دے گا۔ یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو اللہ معاف فرما دے گا۔ یہ اتباع رسول کی برکت ہے، یہ سنت رسول کی برکت ہے، یہ میرے محبوب کے طریقوں کی برکت ہے۔ اتباع رسول اور محبت رسول، عشق رسول صرف زبان سے نہیں ہوتا۔ اتباع، سنت اور محبت کے تقاضے یہ ہیں کہ ہماری زندگی کا ہر عمل اتباع رسول کے مطابق ہو، اور محبت ایسی چیز ہے جو دکھائی نہیں دیتی ہے۔ انسان جب زبان سے دعویٰ کرے عشق رسول کا تو وہ زبان سے دعویٰ کرنے سے معلوم نہیں ہوگا حقیقی معنی میں وہ عاشق رسول ہے یا نہیں، لیکن اس کے طور و طریق، اس کے اطوار اور اس کی زندگی کا طرز عمل بتلا دے گا کہ یہ کس کا عاشق ہے۔ ہم زبان سے بہت دعوے کرتے ہیں عاشق رسول ہونے کی، لیکن محترم دوستو، ہمارے پاس کیا علامت ہے، کیا نشانی ہے کہ ہم حقیقی معنی میں عاشق رسول ہیں؟ ہم سنتوں پر عمل کرنے والے کتنے ہیں؟ یہ ہماری طرز زندگی بتلا دیتی ہے۔ صبح سے لے کر شام تک کے طریقے ہمارے گواہ ہیں کہ ہم کن لوگوں کے طریقوں کو اپناتے ہیں۔ ہمارا لباس، ہمارا چہرہ، ہمارا حلیہ، ہماری شکل و صورت، ہمارا طرز عمل، ہمارا بولنا، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا پینا اور ہر چیز کیا سنت رسول کے مطابق ہے؟ اگر ہم 100% اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ہر کام کو کرتے ہیں تب ہم اپنے عشق رسول کے دعوے میں سچے ہو سکتے ہیں، ورنہ زبانی دعووں میں کوئی چیز نہیں۔ ہماری زندگی کو ہم ٹٹولیں، ہم دیکھیں، اور یہ وہ آسان طریقہ ہے جو انسان کو ولیوں کا مقام عطا فرماتا ہے۔ ابدال اور قطب بننے کا آسان طریقہ اتباع رسول ہے۔ سیدی و مرشدی فخر گجرات حضرت اقدس مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہ ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ حضرت جی ثانی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں میں بہت چھوٹا تھا، کم عمر تھا، میزان و منشعب پڑھنے کی میری عمر تھی۔ یہ کتاب ہے جو ہمارے مدارس میں عربی درجات کے پہلے درجے میں پڑھائی جاتی۔ کہنے کا حاصل یہ ہے کہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں بہت کم عمر تھا، مجھے کیا پتا ولی کیا ہوتا ہے، ابدال کیا ہوتا ہے، قطب کیا ہوتا ہے، مجھے کچھ نہیں معلوم تھا۔ ایک مرتبہ والد محترم مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بیٹے قطب بننا چاہتے ہو؟ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے کیا معلوم قطب کیا ہوتا ہے، لیکن میں نے کہہ دیا ہاں میں قطب بننا چاہتا ہوں۔ فرماتے ہیں والد محترم نے نصیحت فرمائی اگر تم قطب بننا چاہتے ہو تو قطب بننے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں اپنا۔
یہ قطب ولیوں کا ایک اعلیٰ مقام ہے. ان مقام کو وہی لوگ سمجھتے ہیں جو اس مقام کو پہنچتے ہیں. تو ولیوں کا ولی ہونے کا آسان راستہ، ولیوں کا مقام حاصل کرنے کا آسان طریقہ اتباع رسول. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو تو ہم دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ تو سنتوں کو تلاش کر کر کے اس پر عمل کیا کرتے تھے، تلاش کرتے تھے باقاعدہ. کون سا طریقہ؟ رات میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کا کیا طریقہ، راستے میں چلنے کا کیا طریقہ، سلام کا کیا انداز تھا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی اور آپ کے رات کے اوقات میں آپ کے کیا اعمال تھے، ان ساری چیزوں کو تلاش کرتے، معلوم کرتے، ازواج مطہرات سے پوچھتے. محرم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے محرم ہوتے، وہ باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے اعمال کو جاننے کے لیے کچھ راتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں گزارتے تاکہ پتہ چلے آپ کے طریقے کیا ہیں. وہ تو تلاش کیا کرتے. اگر ہم اتنا نہ کر سکے تو کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں کہ صبح سے لے کر شام تک جتنے کام ہم روزانہ کرتے ہیں انہی کاموں کو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق بناتے. اگر ہم اپنی زندگی کو سنت رسول کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں تب کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واقعی سچی محبت ہے. ورنہ ہمارا ایمان کامل نہیں اس وقت تک جب تک ہمارے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کائنات کی ہر چیز سے، یہاں تک کہ اپنے خاندان، اپنے والدین، اولاد، بلکہ اپنی ذات سے بھی بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جب تک ہمارے دل میں نہ ہو وہاں تک ہمارا ایمان کامل نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل میں من والدہ، اس کے والد یعنی اس کے ماں باپ سے، من ولدہ اپنی اولاد سے، اور والناس اجمعین ساری انسانیت کے مقابلے میں زیادہ محبت جب تک میری نہ ہو وہاں تک وہ مومن کہلانے کے لائق نہیں. اگر ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں ہمیں خود اپنے دلوں کو ٹٹولنا ہوگا، ہمیں خود سوچنا ہوگا میرا طر و طریق کیا ہے، میرا راستہ کون سا ہے، میں کن لوگوں کی اتباع کرتا ہوں، میں کن لوگوں کی اسٹائل کرتا ہوں. ہمارے بالوں کے انداز، ہمارے لباس کے انداز، ہمارے شکل و صورت کا انداز کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے میل کھاتا ہے؟ محترم دوستو، ہمیں اتنا پیارا نبی ملا جس رسول کی شان تمام انبیاء سے بڑھ کر، جس رسول کا کوئی ثانی نہیں. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہوا کہ اللہ نے ہمیں بن مانگے ایسا رسول عطا فرمایا، جو رسول زندگی بھر ہمارے لیے کڑتا رہا، زندگی بھر ہمارے لیے تکلیفیں برداشت کرتا رہا، زندگی بھر ہمارے لیے مصیبتیں جھیلتا رہا، دشمنوں کی گالیاں کھائی، پتھر مارے گئے، کانٹے بچھائے گئے، دو بیٹیوں کو ایک ساتھ طلاق دی گئی، کبھی گریبان پھاڑا گیا، کبھی چہرے مبارک پر تھوکا گیا، اور نہ جانے کیا کیا تکلیفیں دی گئی. یہاں تک کہ وہ عزیز شہر، وہ محبوب وطن مکہ مکرمہ کو چھوڑنا پڑا، اور مکہ مکرمہ کو چھوڑتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اے خاک مکہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں لیکن تجھ پر بسنے والوں نے میرا یہاں جینا حرام کر دیا. وہ رسول اس سرزمین کو چھوڑ کر، اس کعبۃ اللہ کو چھوڑ کر جہاں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے، وہ ساری چیزوں کو قربان کر کے ہجرت کر کے اپنے وطن کو اپنے وطن کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف چلا جاتا ہے، محض اس وجہ سے کہ کائنات میں بسنے والے سارے انسانوں تک اور قیامت تک آنے والی ساری انسانیت تک ایک اللہ کا پیغام پہنچ جائے. یاد رکھیے قیامت تک آنے والے انسانوں میں میرا اور آپ کا بھی شمار ہے. اس رسول نے میرے لیے، آپ کے لیے ان ساری قربانیوں کو پیش کیا اور ہم تک یہ دین پہنچایا. ایک مرتبہ ہم غور کر لیں، ایک مرتبہ ہم اپنے چہرے کو جھکا کر حقیقی معنی میں غور کر کے سوچ لے اس رسول کا حق ہم نے کتنا ادا کیا. کیا ان کرکٹروں نے، کیا ان سینماؤں نے اور ان ہیرو نے ہم پر کوئی احسان کیا؟ ہم جن کی اسٹائل اپناتے ہیں،
جن کے طور و طریق اپناتے ہیں اور جن کے طرز عمل کو دیکھنے کے لیے ہم گھنٹوں ضائع کرتے ہیں، جن کے انداز کو دیکھنے کے لیے اور جن کی اداؤں کو دیکھنے کے لیے، جن کے کارناموں کو جاننے کے لیے ہم فرض جیسی نمازوں کو ضائع کر دیتے ہیں، کیا ان لوگوں نے ہم پر کوئی احسان کیا تھا؟ کیا وہ قبر میں، کیا وہ آخرت میں ہمیں کام آنے والے ہیں؟ میرا رسول تو وہ رسول ہے جو زندگی بھر قربانیاں پیش کرتا رہا، اور آخرت میں بھی اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک میرا ایک ایک امتی جنت میں نہ پہنچ جائے۔ وہ رسول آخرت میں ہمارا ساتھ دے، وہ رسول محشر میں ہمارا ساتھ دے، وہ میزان پر آ کر کھڑا ہو جائے، وہ رسول اللہ کے دربار میں سر جھکا کر عرش کے سامنے سجدہ ریز ہو کر شفاعت کرنے کا وعدہ کرتا ہو۔ اس رسول کا حق ہم نے کتنا ادا کیا؟ ایسا محبوب رسول ملا، ایسا پیارا نبی ملا، اور اس رسول کا ہم کوئی حق ادا نہ کر سکے۔ زندگی گزر رہی ہے، گزر جائے گی، گزرنے کے لیے زندگی تو جانوروں کی بھی گزرتی ہے۔ یہ رسول ہمیں عطا کیا، ساری انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء آئے، کوئی کسی خاص خاندان کے لیے، کوئی کسی خاص قبیلے کے لیے، کوئی کسی خاص علاقے اور خطے کے لیے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تذکرہ آیا تو اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ میرا محبوب کسی ایک خاندان کے لیے نبی نہیں، کسی ایک قبیلے، کسی ایک خطے، کسی ایک علاقے کا نبی نہیں، بلکہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ میرا رسول تمام انسانیت کا نبی، میرا رسول اس زمانے میں موجود تمام انسانوں کا نبی، 1400 سال سے آنے والے تمام انسانوں کا نبی، اور آج کے بعد قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کا نبی۔ میرا نبی انسانوں کا نبی، فرشتوں کا نبی، زمینوں کا نبی، آسمانوں کا نبی، خشکیوں کا نبی، تریوں کا نبی، سمندروں کا نبی، ندی نالوں کا نبی، جنگلات کا نبی، آبادیوں کا نبی، کوہستانوں کا نبی، نخلستانوں کا نبی۔ ارے مجھے کہنے دیجئے رب کعبہ کی قسم، میرا نبی نبیوں کا نبی۔ سارے انبیاء کا امام بنایا گیا، جس کو وہ مقدس مقام ملا، جو ساتوں آسمانوں کو پار کر کے رب کعبہ کے دربار میں کھڑے ہو جائے، جہاں جبرائیل بھی ہتھیار ڈال دے، ان حدود کو پار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے روبرو کلام کا شرف حاصل ہوا ہو۔ ایسا پیارا نبی کیا کبھی ہم نے پڑھا، کبھی ہم نے سنا کہ میرے رسول کی زندگی کیا تھی؟ اس لیے جی تو یہ چاہتا ہے کہ اب ہر مسجد میں سیرت رسول کی ایک ہفتے میں ایک دن سیرت رسول کی ایک مجلس ہو، امت کو پتا چلے کہ ہمارے رسول کی زندگی کیا تھی، وہ کیسا پیارا نبی تھا جو بددعائیں دینے والوں کو دعائیں دیتا، گالیاں دینے والوں کو دعائیں دیتا۔ آج افسوس کی بات یہ ہے ہمارے مقابلے میں غیروں نے اسلامی تعلیمات پر زیادہ ریسرچ کیا، اور ان تعلیمات کو ریسرچ کرنا ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ حقیقت کو جانے، بلکہ وہ تو عداوت اور دشمنی میں ریسرچ کر کو اس میں سے نقطے نکال کر امت مسلمہ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن آج ہم امتی ہونے کا دعویٰ کرنے کے باوجود یہ نہیں جانتے میرے رسول کی تعلیمات کیا تھی، میرے رسول کی زندگی کیا تھی۔ قربان جائیے علماء کرام پر، مؤرخین پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واحد وہ شخصیت ہے جن کی زندگی کے ہر جز کو مؤرخین نے، محدثین نے محفوظ کر لیا۔ میرے رسول کا اٹھنا کیسا، بیٹھنا کیسا، کون سی چیز کھاتے تھے، کون سی چیز کھانے کو پسند نہیں فرماتے تھے، کون سا کپڑا پسند فرماتے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اور داڑھی مبارک میں کتنے بال سفید تھے، ان ساری چیزوں کو مضبوط دلیلوں کے ساتھ، سند کے ساتھ، پختگی کے ساتھ محفوظ کر کے رکھا ہے۔ پڑھنے والے تو چاہیے، جاننے والے تو چاہیے، معلوم کریں کہ میرے رسول کا طریقہ کیا تھا۔ زندگی کا، آخرت کی زندگی اور دنیا کی زندگی، دونوں زندگی کی کامیابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے طریقوں میں ہے۔ دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے، دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے، ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے۔ ہاں بزرگوں، صرف
دعویٰ کرنے سے یا صرف نعرہ لگانے سے کام مکمل نہیں ہوتا، زندگی میں اتارنا اصل ہے۔ ورنہ رسول کا دامن پکڑنے کے نعرے بہت ہے، لیکن کبھی یہ سوچا نہیں کہ ہم نے رسول کا دامن پکڑا ہے یا نہیں۔ رب کعبہ کی قسم، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو تھام لیا، آپ کے طریقوں کو اپنا لیا، قسم کھا کر کہا جا سکتا ہے وہ کامیاب شخص ہے، لیکن ہم نے نہیں اپنایا۔ اس لیے ہم سیرت کو معلوم کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو معلوم کریں، اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں۔ آخری ایک بات کہتا چلوں، سیرت النبی کا تعلق صرف ربیع الاول کے مہینے سے نہیں ہے، صرف ربیع الاول سے سیرت النبی کا تعلق نہیں ہے۔ میری زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کے رسول کی سیرت کا محتاج ہے، میری 24 گھنٹوں کی ایک ایک گھڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محتاج ہے۔ ہمیں زندگی کے ہر جز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے، سال کے پورے 12 مہینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے ساتھ گزارنے ہیں۔ ورنہ ایک بہت بڑے طبقے نے یہ سمجھ لیا کہ سیرت النبی کا اجلاس اور عید میلاد النبی منانے سے سیرت النبی کا حق ادا ہو گیا۔ کسی نے بہت خوب جملہ کہا تھا کہ اب عید میلاد النبی منانے کے بجائے سیرت النبی اپنانے کی ضرورت ہے۔ اس لیے دوستو، آج عزم کر کے اٹھیں، کچھ بھی ہو جائے، خاندان کی پرواہ کیے بغیر، دوستوں کی پرواہ کیے بغیر اور متعلقین کی پرواہ کیے بغیر، کچھ بھی ہو جائے، ہم جو کام کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی زندگی کے ہر شعبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جاری کرنے اور اپنانے کی ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔